اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ السجدہ چیپٹر نمبر 32 آیت نمبر 27 to 30۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو کہ فیصلہ کے دن ان لوگوں کا ایمان نفع نہ دے گا جنہوں نے انکار کیا، ورنہ ان کو مہلت دی جائے گی تو ان سے اعراض کرو اور منتظر رہو، یہ بھی منتظر ہیں۔ قدیم مکہ کے جو مشرکین تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں، جب کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروعات میں اسلام پھیلا رہے تھے، تو بہت حد تک جو ہے کافر اور جو مشرک تھے وہ لوگ غالب تھے اور سر بلند تھے۔ ان کے پاس اختیارات تھے، ان کے پاس پاور تھا، ان کے پاس مال تھا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری طور پر لگتا تھا کہ ان کے پاس جو ہے کسی بھی قسم کا نہ پاور ہے، نہ مال و دولت ہے۔ تو اس وجہ سے مشرکین مسلمانوں کا اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ شروعات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بہت زیادہ غریب تھے یا کسی کے وہ غلام تھے جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ لوگ بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے کہ کوئی ملا نہیں ہے کیا اسلام کے اندر، کہ صرف غریب لوگ جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہم جیسے دیکھیے کہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے جو ہے ہم سر بلند لوگ ہیں، تو ہم جو ہے نہیں اپناتے۔ تو وہ ایز اے مذاق کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، آخرت ہے، یہ سب کب آنے والا ہے؟ یہ سب ہم تو یہ بھی جو ہے ایز اے مذاق کے طور پر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ کا دن کب ہے۔ اب اللہ یہاں پر جواب میں فرماتا ہے کہ فیصلہ کا دن جو ہے تمہیں نفع دینے والا نہیں ہے، کیونکہ جب فیصلہ کا دن ہوگا تو تمہیں وہ نقصان کا ہی دن ہوگا۔ تو تم اس کو جو جلدی کر رہے ہو، یہ قسم کا جو ہے احمقانہ چیز ہے کہ جو ہے تم فیصلہ کے دن کو سمجھو کہ ایک شخص ایگزام بالکل خراب لکھتا ہے اور رزلٹ کے دن کو جو ہے وہ انتظار کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے رزلٹ خراب ہی ہوگا اور وہ رزلٹ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو جو بھی مشرک تھے، وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اگزامپل کے طور پر بھی یہاں پر ان لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو ایک چٹیل زمین ہے، ایک پتھر ہے جو بالکل کچھ قابل نہیں تھی، مگر بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اچھی بارش کی کہ اس میں جو ہے بالکل وہاں سے پودے نکلنا شروع ہوئے اور پورا جو کھیتی ہے سرسبز ہو گیا، اور اس میں جو ہے تمہارے چوپائے بھی ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں۔ ایک ایگزامپل ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ چینج کر دیا اور خود تمہارے چوپائے وہاں سے کھاتے ہیں۔ کتنی بڑی ایگزامپل ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں تھا، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ تم جس کو سمجھتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور تم جو مذاق اڑا رہے ہو اسلام کا اور مسلمانوں کا، یہ ایک دن ایسا آئے گا، اور آیا بھی۔ خود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو مدینہ سے جب مکہ تشریف لے آئے، وہی جو مشرک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، غلاموں کی طرح، خیریوں کی طرح جو ہے ڈر کے، خوف کی وجہ سے جو ہے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا کہ جیسے ہی وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے، مدینہ سے پوری فوج کو لے کے، تب جو ہے جو لوگ مذاق اڑاتے تھے، سب لوگ ڈر رہے تھے کہ آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا، آج ہمیں مار دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ماننے والوں کو بہت زیادہ تکلیف دی، ان کو گھر سے باہر نکالا، ان لوگوں کو قتل کیا، مارا، آج ہمیں وہ لوگ بدلہ لیں گے۔ مگر ہوا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، کعبے کے اندر کے جو بت نکالنے کے بعد، انہوں نے آ کے یہ بات کہی کہ آج میں تمہارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا فیصلہ کروں گا۔ یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے جو بھائی جو ان کو بچپن میں کنویں میں پھینک دیتے ہیں، جب وہ پھر
گورنر بنتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں، جب پھر ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سارے بھائیوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ریاکشن یہی تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی سب کو معاف کر دیتا ہوں، یعنی کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آج بھی مسلمانوں کا الحمدللہ زور، دبدبا، پھیلاؤ ہو ہی رہا ہے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ جو آج کل کے جو مسلمان ہیں، جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، یعنی انہوں نے کبھی زندگی میں قرآن کو سمجھ کے پڑھا نہیں اور نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ بس آدھار کارڈ میں مسلمان ہیں، ریشن کارڈ میں مسلمان ہیں، ڈرائیونگ لائسنس میں مسلمان ہیں، بس مسلمان کے گھر کے اندر اتفاق سے پیدا ہو گئے، اور اپنے آپ کو جو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اللہ ایسے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، اور ایسا مسلمان ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جائے گا اللہ کے پاس۔ ویسا رہتا تو جو ہے خود مکہ کے اندر کے جو مشرک تھے، جو کافر تھے، ان لوگوں کا نام بھی جو ہے عبداللہ، عبد الرحمن رہتا تھا، مگر وہ اللہ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بلکہ اسلام کو سمجھ کے، ایک اللہ کو مان کے، باقی سارے لوگوں کو چھوڑ کے، ایک اللہ کی عبادت کر کے، ایک اللہ کو مان کے، آج مسلمان کتنے لوگ درگاہ پہ جاتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے شرک کرتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے درگاہوں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ایک بڑی مسلمانوں کی جو ہے تعداد ہے جو غلط کام کرتی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن قرآن سے دوری، قرآن نہیں پڑھتے۔ ہمارے پاس ہر قسم کا ٹائم ہے، مگر قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو پھر واپس جو ہے ہم کب ہو سکتے ہیں، کب کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پھر وہی فارمولہ ہے کہ قرآن کو پڑھے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرے۔ اب اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو، اور ان کو جو ہے جو مشرکین مذاق اڑا رہے مسلمانوں کا، ان کو جو ہے پھر سے مہلت دی نہیں جائے گی۔ جب قیامت کے دن وہ لوگ دیکھیں گے کہ فیصلہ مسلمانوں میں حق پہ ہوا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پھر مہلت دے دیں، پھر واپس جا کے ہم توبہ کرتے ہیں اور صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بالکل جو ہے مہلت نہیں دے گا۔ تو ان سے اعراض کرو، منتظر رہو، یہ بھی منتظر ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں گے۔ یہاں تک جو ہے سورہ السجدہ ختم ہو گیا۔ اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے سورہ الاحزاب اسٹارٹ